بی ایم رائٹس کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں خالص علم کی خاطر بے لوث ہو کر عظیم کام کیے اور کبھی بھی اپنے کاموں کی ستائش کے لیے طالب نہ بنے۔ پیسہ، عزت اور شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر ان افراد نے نوع انسانی کی فلاح اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نکولا ٹیسلا ایک ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار شخصیت تھے کہ آج انہیں دنیا 20ویں صدی کے معمار کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آج سے ٹھیک 158 سال پہلے یعنی 1856 کی 9 اور 10 جولائی کے درمیانی رات کو اس وقت کی سلطنت آسٹریا اور موجودہ کروشیا میں ایک سربین جوڑے کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت آئے ہوئے طوفان کو دیکھتے ہوئے، جس میں بجلی بہت زور سے کڑک رہی تھی، بچے کی دائی نے اسے اندھیرے کا بچہ کہا تو بچے کی ماں نے فوری جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ روشنی کا بچہ ہے۔ اور اس روشنی کے بچے نے آگے چل کر بنی نوع انسان کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا کہ تاریخ انسانی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہمیں روشنی یا بجلی کی موجودہ شکل دکھانے والے، یا یوں کہیں کہ ہمیں اے سی کرنٹ سے واقف کروانے والا، یہ نکولا ٹیسلا تھے۔ یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کے ان گنے چنے لوگوں میں شمار ہوا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم 20ویں صدی میں داخل ہوئے اور انہی کی وجہ سے بہت سے نئے کام اور بہت سی نئی ٹیکنالوجیز وجود میں آئی۔ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو بجلی اور اس سے متعلقہ چیزیں بنانے، یا یوں کہیں کہ ایجاد کرنے کا شوق شاید اپنی ماں کو دیکھ کر ہوا، جو کہ اکثر اپنے گھریلو کام کاج کے لیے چھوٹی موٹی کوئی نئی ایجاد کر کے اپنے کاموں کو آسان کرتی رہتی تھی۔ پھر ٹیسلا نے آسٹریا کے بہترین تعلیمی اداروں میں باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی۔ 1884 میں ٹیسلا کام کے سلسلے میں امریکہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے مشہور موجد تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس ملازمت کے دوران انہوں نے ایڈیسن کے ڈی سی جنریٹر میں آئے ہوئے مسئلے کو حل کر کے اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا۔ تاہم اجرت کے معاملے پر ایڈیسن کی وعدہ خلافی سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور پھر مختلف سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مختلف کمپنیوں میں کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بجلی یا الیکٹریسٹی کا انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اس دور میں ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک اور ایڈیسن کی کمپنی کے درمیان بجلی کے سسٹم اے سی اور ڈی سی کی جنگ چھڑ گئی۔ بالآخر ٹیسلا کا اے سی سسٹم طویل فاصلے تک ہائی وولٹیج، ہائی فریکوینسی کرنٹ پہنچانے کی صلاحیت کی بنا پر کامیاب رہا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ 1893 میں شکاگو میں ہونے والے ورلڈ کولمبین ایکسپو میں ٹیسلا نے پہلی بار اے سی سسٹم کی افادیت اور عملی طور پر اس کے قابل انتظام ہونے کے حوالے سے اتنا شاندار ڈیمونسٹریشن دیا کہ اے سی سسٹم ہی دنیا میں رائج ہوا اور آج بھی یہی رائج ہے۔ اس زمانے میں جب دنیا میں تیل کی قلت یا کلین انرجی کا تصور کرنا بھی محال تھا، ٹیسلا نے 1895 میں نیاگرا آبشار پر دنیا کا سب سے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا تھا۔ ٹیسلا کا نام الیکٹریکل انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ٹیسلا کوائل کی وجہ سے نہیں بھول سکتا۔ ٹیسلا کوائل آج بھی ہمارے استعمال میں آنے والے تقریباً سبھی برقی آلات کا ایک بنیادی جز ہے۔ ریڈیو کے حوالے سے خود ٹیسلا نے کہا تھا، مارکونی اچھا بندہ ہے، اسے جاری رہنے دینا چاہیے، وہ میرے 17 پیٹنٹس استعمال کر رہا ہے۔ ٹیسلا 8 زبانیں جانتے تھے، جس میں سربین، انگلش، چیک، جرمن، فرینچ، ہنگرین، اٹالین اور لاطینی شامل تھی۔ ان کی یادداشت فوٹوگرافک تھی، یعنی وہ صرف ایک بار دیکھ کر پوری کتاب یاد کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ بنا کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں آئے آئیڈیا کی مدد سے مشینیں بنایا کرتے تھے۔ موت کے بعد دنیا نے ایک عرصے تک ٹیسلا کو بھلائے رکھا اور ان کا نام اور کام کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ حقیقی معنوں میں حقدار تھے۔ لیکن پچھلی صدی کے آخر میں ان کے حوالے سے ہونے والی نئی تحقیق کے بعد ان کے نام اور کام کے حوالے سے کم از کم سائنسی دنیا میں آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم عوامی سطح پر آج بھی ان کا نام زیادہ نہیں جانا جاتا۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جاپان میں کچھ سال پہلے آنے والے سونامی اور اس کے نتیجے میں ان کے ایٹمی پاور پلانٹ کو پہنچنے والے نقصانات اور اس حادثہ کے ماحول پر پڑنے والے اثرات کے پیش نظر جاپان نے چاند کی سطح پر سولر پینل لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ منصوبے کے مطابق چاند کی سطح پر لگنے والے ان پینل سے توانائی حاصل کی جائے گی
جسے لیزر اور مائکرو ویو کے ذریعے زمین پر منتقل کیا جائے گا۔ یہ توانائی دنیا بھر کی ضروریات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ خبر پڑھ کر دل میں پہلا خیال ٹیسلا کا ہی آیا، جنہوں نے آج سے تقریباً 100 برس پہلے یعنی 1900 میں اپنے مشہور زمانہ ٹیسلا ٹاور منصوبے پر کام کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین، ان کا یہ منصوبہ دنیا کے لیے ایک سستا اور مسلسل بجلی اور انفارمیشن کی ترسیل کے لیے تھا، جو کہ 17 سال بعد فنڈز کی کمی یا عدم دستیابی کی وجہ سے 1917 میں بند کرنا پڑا۔ فنڈز فراہم کرنے کی ذمہ داری مشہور سرمایہ کار جے پی مورگن نے لی تھی، تاہم جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں انہیں یا ان کی کمپنی کو فائدہ نہ ہونے کی برابر ہے اور عام انسانوں کو بالکل مفت بجلی ملنے لگے گی، تو انہوں نے اس منصوبے کو مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا، اور ٹیسلا، جو کہ مرتے دم تک کبھی بھی ایک مکان کے مالک نہ بن سکے، اپنے مالی حالات کی وجہ سے اس منصوبے پر تالا ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹیسلا اور ان کے منصوبے کے حوالے سے 2008 میں فوربس میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیج کا کہنا تھا کہ ٹیسلا کی کہانی ایک اداس کر دینے والی داستان ہے۔ وہ اپنی کسی بھی چیز کو کمرشلائز نہ کر سکے۔ وہ اپنی ریسرچ جاری رکھنے کے لیے بھی بمشکل کما پاتے تھے، اور پھر اسی طرح اپنی ساری زندگی ہوٹلوں میں گزارنے والا یہ درویش چیف شخص نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں 1943 کے جنوری کی 7 تاریخ کو اس دنیا سے چلا گیا۔ ٹیسلا کے انتہائی قابل موجد اور انجینئر ہونے کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی کہ وہ حقیقی معنوں میں مستقبل دیکھ سکتے تھے، اور ساری زندگی وہ اس مستقبل کی تعمیر میں لگے رہے۔ ٹیسلا تاریخ انسانی میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانے جائیں گے جنہوں نے حقیقی معنوں میں مستقبل کی تعمیر نو، انسان کی تعمیر و ترقی اور اس کی فلاح کے لیے بے لوث ہو کر کام کیا، اور یہ وہ چیز ہے جو ٹیسلا کو ہمیشہ دوسرے موجودوں اور فیوچرسٹ سے بلند رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سائنس، سپیس ریسرچ، ارتقاء یعنی ایولیوشن اور بھائی چارے کے فروغ، اور ان شعبوں میں ٹیسلا کی خدمات اور ان کے نظریات کے اثرات کو مانتے ہوئے اقوام متحدہ 10 جولائی کو ٹیسلا ڈے کے نام سے موسوم کر چکی ہے، اور اس ادارے سے وابستہ تمام ادارے اور ملک اس دن کو مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نام کا میوزیم بھی سربیا کے شہر بلگراد میں قائم ہے۔ ٹائم میگزین نے 1931 میں ان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے کور پر اس سرخی کے ساتھ چھاپا تھا: آل دی ورلڈ ہز پاور ہاؤس، پوری دنیا ان کا پاور ہاؤس ہے، اور یقیناً ٹیسلا کرۂ ارض کو ایک پاور ہاؤس بنا کر دنیا کے تمام انسانوں کو ہمیشہ کے لیے مفت بجلی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔